موضوع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم ختم نبوت یا ناموس رسالت پہ بات کرنے والے ہیں اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. عالم کے بول میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ایک تو تمام علماء کرام اس پہ بات بھی کر لیں اور جو واضح اپنا کیا کہتے ہیں تحقیق ہے یا جو حقائق ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. اور ناموس رسالت کے حوالے سے میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو آپ ہی لوگوں سے مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوالات آگے بڑھتے رہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. اور آپ سے میں سوال شروع کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ نبی پاک پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ نے اس کو معاف کر دیا. جب حضور پاک معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ عز و جل فی کتابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. معزز ناظرین و سامعین اور محترم فیصل بھائی، ناموس رسالت یہ ہر ریاست کی ایک ریڈ زون ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑے آداب قیود حدود ہوتی ہیں کہ وہاں پر نہ ہر بندہ جا سکتا ہے اور جائے بھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ جائے. اسلام کے ریڈ زون کا نام ناموس رسالت ہے. یعنی ناموس رسالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی عظمت کا ایک ایسا قانون، اصول اور واضح ایک رول بنایا ہے اور قوموں کو عطا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں قولاً فعلاً تقریراً تحریراً اشارتاً کنایتاً کسی بھی قسم کی بے ادبی اور توہین، یہ نہ صرف یہ کہ یہ کفر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اس کی ازلی طور پر یعنی سزا مقرر کر دی گئی ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ جو لوگ طعن کریں دین میں اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی طنز، کوئی تنقید کریں تو شریعت اسلامیہ نے ان کی سزا مقرر کی ہے کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اعلان ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کی پر دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اسی طرح اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، تمام مکاتب فکر جتنے بھی اسلامی جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹ ہیں، ان میں یہ متفقہ طور پر یہ قانون موجود ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے گا تو نبی علیہ السلام کی توہین ایسا جرم ہے کہ جس کی ہمیشہ سزا ہی ملے گی. اس پر کسی قسم کی معافی کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا. اس پر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اہل سنت کی صحاح کے اندر اور ذخیرہ حدیث کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، وہ شاتم رسول تھا، حضور کی بے ادبی کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا خود حکم دیا. ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے خود دیا. اسی طرح ایک نابینا صحابی رسول تھے، ان کی ام ولد تھی یعنی ان کے بیٹے کی ماں تھی، وہ نبی علیہ السلام کی شاتمہ تھی، تو انہوں نے اس کو رات کو اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کیس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ الا اشہدوا الا ان دمہ حدر، میں تمہیں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاں چلا گیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا. حضرت مولا کائنات کی تلوار سے کئی گستاخ واصل جہنم ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کئی گستاخوں کو واصل جہنم کیا. اور سب سے بڑی بات وہ رحمت کا پیکر کہ جب فتح مکہ کرتے ہیں تو مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں باہر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رستہ بدل دو. یہ دیکھیے اٹیک ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے اور ایک کتیا بچے دے کر بیٹھی ہوئی ہے راستے میں. اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ اٹھا کر پھینک دو اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو ہٹا دو. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کتیا کے بچوں کو ایذا اور تکلیف نہ دو، تم راستہ بدل دو. وہی نبی جس وقت فتح کر کے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ
وہ شاتم، وہ ابن خطل اور اس کی لونڈیاں، کہ وہ اشعار پڑھتا تھا آپ کے خلاف، اور لونڈیاں رقص کرتی تھیں، اور رقص اس لیے کرتی تھیں کہ تاکہ لوگ اس کا رقص دیکھ کر اکٹھے ہوں، تو وہ گستاخی کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ وہ موجود ہے اور وہ بھاگ کر کعبہ شریف کے غلاف کے نیچے چھپ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر غلاف کعبہ کے نیچے ہی قتل کر دو۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی، یہ دیکھیے فتح مکہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یعنی اختتام کے جو آخری سال ہے میرے نبی پاک کی، اس کی بات ہے جو اب آپ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ یہ بالکل خالصتاً کس بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی روایت کسی بھی ذخیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ محض لوگوں نے عام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی شاطمہ نے حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ان کیس اگر ہو، یہ تو نہیں ہے، گارنٹی سے اتھینٹک بات ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر ہو تو بھی اللہ کا رسول اس بات کے خود مختار ہیں کہ وہ چاہیں تو کسی کو چھوڑ دیں اور وہ چاہیں تو کسی کو پکڑ لیں، لیکن ہمارے لیے جو انہوں نے قانون دیا ہے، رول دیا ہے، وہ وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اور یاد رہے کہ یہ قرآن کا آخری سورہ سورۃ التوبہ جس کے اندر یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اتنی بھی موقع اور فرصت نہیں دی ہے اس گستاخ کو کہ وہ غلاف کعبہ سے نکلو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حرم سے باہر نکالو اور باہر نکال کر اس کو واصل جہنم کرو۔ آپ نے یہ امت کو پیغام دیا کہ ہر گناہ گار، ہر گناہ پر آنکھ بند کی جا سکتی ہے، آنکھیں موندی جا سکتی ہیں، لیکن توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے، اور ناموس رسالت کا دفاع ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں کوئی تاخیر اتنی بھی نہیں کرنی کہ حرم کے اندر سے تمہیں باہر جانا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ ہیں اور بڑی تفصیلاً میرے خیال سے ہمیں جواب ملا ہے، لیکن یہ چونکہ آپ کے سوال ہیں یہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال یہ لکھا ہے جبکہ جواب میرے خیال سے مل چکا ہے، لیکن میں آپ کا بھی جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ سوال ہے حضرت کہ ناموس رسالت پر مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال درست ہے، سوال بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کسی کو کہیں، ہم میں سے کسی نے اس قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے نبی کریم پر نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے حساب و کتاب کے نتائج کو نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا۔ یہ سب کو نہ دیکھنے کے باوجود ہم آنکھ بند کر کے اس وقت ایمان کی حالت میں ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اس ذات اقدس کی وجہ سے جس سے زیادہ سچا اس عالم میں کوئی نہیں ہے، جو اسی اللہ کا آخری اور برترین پیغمبر ہے۔ بے شک، وہ ہستی جس کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، بے شک، وہ ہستی جس کو اگر اس عالم سے الگ کر دیا جائے تو عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کھوکھلے درخت کی طرح سے جس کو دیمک چاٹ گیا ہو۔ اس عالم میں اگر کچھ ہے تو وہ نبی کریم کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی عبودیت بھی اگر زندہ ہے تو نبی کریم کی برکت سے ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک، لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بھی نبی کریم کی ذات اقدس ہے۔ اب جو ہستی اللہ کی نگاہ میں اتنی محترم ہے، اللہ کی نگاہ میں، کہ اللہ اس کے زلفوں کی قسم کھائے، اس کی کملی کی قسم کھائے، اس کی اداؤں کی قسم کھائے، اس کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہو اور پسند ہو، سبحان اللہ، قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ ذرا اس پر غور کریں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہستی اس عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جب ایسی ہستی ہے تو ان سے اگر میرے جذبات وابستہ نہ ہو تو میں مسلمان کیسا؟ بالکل۔ اگر میری جذباتی کیفیت ایسی نہ ہو کہ ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہر لمحے میں مکمل طور پر تیار نہ رہوں تو میں مسلمان کیسا؟ واہ واہ۔ اگر ان کی حرمت کے حوالے سے کہیں پر بات ہو اور میرے جذبات میں تلاطم پیدا نہ ہو تو میں مسلمان کیسا؟ ان کی محبت میں
اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اگر مجھ میں جرت نہ ہو, حوصلہ نہ ہو, تو پھر میں مسلمان کیسا؟ اگر ان کی حرمت پر بات آئے, اب ذرا سمپل سا سوچیں, انسان تمام چیزیں کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے, ٹھیک ہے. انسان کی اپنی زندگی میں اس کے بچے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ذات ہے جس پر اپنے بچے بھی اور اپنے آپ کو بھی انسان قربان کرتا ہے, اور خوشی سے قربان کرتا ہے, فخر سے قربان کرتا ہے. یعنی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ بچا کے رکھے نبی کریم کے مقابلے میں. ہر چیز نبی کریم پر قربان ہے. سبحان اللہ. جب ایسا ہے تو اب اگر میری ناموس پر کوئی حملہ کرے تو آپ دیکھیں گے میری نیندیں اڑ جائیں گی. تو رسول اللہ جو اس عالم اور عالم کے خالق کی ناموس ہے, اللہ کی ناموس ہے, اس ہستی کے حوالے سے کوئی ہرزہ سرائی ہو, بے ادبی ہو, گستاخی ہو اور انسان خاموش رہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مسلمان نہ بھی ہونا آدمی, تب بھی اگر کسی بڑی ہستی کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو تو انسان کو بے چینی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہستی تو وہ ہے جو تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء کے خاتم کی حیثیت سے تشریف لائی ہوئی ہستی ہے. تو اس لیے ان سے جذباتی وابستگی بھی ہے, عقلی وابستگی بھی ہے, عقائد کی وابستگی بھی ہے اور عقیدت کی وابستگی بھی ہے. لہذا اس ہستی کے نام پر ہر چیز قربان ہے, اور قربان کرنے کے لیے اگر ہم تیار نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام پر شک کرنا چاہیے. جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈکلیئر کون کرے گا کسی گستاخ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے؟ رینڈملی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو, چونکہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا, علامہ صاحب نے, کہ کئی دفعہ غلط الزامات لگا کے بھی قتل کیا گیا ہے لوگوں کو. تو یہ ڈکلیئر کون کرے گا کہ یہ گستاخ ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہاں اس نے ناموس رسالت پہ ضرب لگائی ہے یا کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ یہ ڈکلیئر کیسے ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, بیکاز یہ مس یوز ہوا ہے مفتی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں, ایک تو ہم عام انسان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت بڑا فرق ذہن میں رکھیں. اس کو عام انسانوں کی توہین پر یا گستاخی پر قیاس نہ کریں. بالکل. پہلی بنیادی بات یہ. سورہ حجرات میں ایک آیت ہے, یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. کہ ایک تو ہوتا ہے گستاخی کرنا, فرمایا اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بھی اونچی نہ کرو, اور جیسے ایک دوسرے کو یوجول روٹین میں پکارتے ہو, اللہ کے رسول کو ایسا پکارنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کو پتہ چلا, پیغام بھجوایا, آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے میری آواز اونچی ہے, کہیں بے ادبی ہو جائے گی, زور سے بات ہو جائے گی, اعمال ضائع ہو جائیں گے. اتنا خوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, ثابت تم ان میں سے ہو جو خیر پر دنیا سے جاؤ گے اور خیر پر تمہیں اٹھایا جائے گا. کسی کے والد کو ذرا سی سخت بات کہہ دی جائے تو وہ چابی پٹخ دیتا ہے, موبائل کو پھینک دیتا ہے, دروازہ توڑ دیتا ہے, کرسی کو لات مارتا ہے اور ہائپر ہو جاتا ہے, ٹولرنس لیول زیرو ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, یہ جو تعزیرات ہند تھا 295 انگریز کے دور میں, اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو بذریعہ الفاظ زبانشی کرے گا یا آقا کا نام بھی بے ادبی کے ساتھ لے گا, آقا کے نام کی بھی بے حرمتی کرے گا, تو اس کو پہلی سزا ان کی 2 سال قید تھی. پھر 295C میں 89 میں پاکستان نے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں اس کو عمر قید یا سزائے قید میں تبدیل کیا, اور اکتوبر 1990 میں پھر اس عمر قید کو بھی ختم کر کے صرف سزائے موت کو رکھا گیا. تو میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں, صرف آقا کا نام بھی خدا نخواستہ اگر اس معنی میں استعمال کیا جائے, تو اسی لیے یہ جو ایک پیراڈائم ہے یا جو میجرمنٹ کا اور ویریفیکیشن کا آلہ ہے, یہ ایک مسلمان
मुसलमान का इंतहाई हसास होना चाहिए। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन में अल्लाह करीम फरमाते मैं उनको जवाब दूंगा, इस्तेज़ा करने वालों को मैं उनके लिए काफ़ी हो जाऊंगा। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, मस्जिद नबवी में एक देहाती आकर पेशाब करता है, सहाबा जब उसको रोकने का इरादा करते आपने फरमाया थोड़ी देर रुक जाओ, जब वो फारिग हो जाए फिर उसको बुलाकर समझाया। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन यहाँ पर जब आका की शान में गुस्ताखी हुई, अल्लाह ने कुरान में 29वें पारे में सूरह कलम में आयत नाजिल की, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। यानी 8 या 9 किस्म के सख्त अल्फाज अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हुए। जब किसी ने नबी को, अबू लहब ने यूं कह दिया था, नऊज़ुबिल्लाह तब्बल लका अलिहाजा जमातना, यानी अरबी में इसके कई मीनिंग होती है, हलाकत के भी हैं और हम जैसे उर्दू में कहते हैं आपका नास हो, ये अल्फाज भी हैं। उस पर रिएक्शन पूरी सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट जाए उसके हाथ और वो हलाक हो जाए। तो यहाँ पर ये जो बारीक सा क्राइटेरिया है, इसको हम ये समझे कि आका की शान में, आका के नाम में, आका की सिफात में, या आका की अजवाज के मुतालिक, या उनकी बनात के मुतालिक, या अहले बैत अतहार के मुतालिक, या सहाबी रसूल के मुतालिक, या कुरान के मुतालिक, या हदीस के मुतालिक, इवन के आका के किसी फैसले के मुतालिक भी अगर वो कोई काम करेगा तो वो वाजिबुल कत्ल होगा। फला व रब्बिका ला युमिनून जो सूरह निसा की आयत थी, जब आका ने फैसला फरमा दिया और वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास जाकर कहने लगे कि जी ये आदमी उनका फैसला नहीं मानता, बज़ाहिर मुसलमान था, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी तायीद में आयत नाजिल हुई कि आपके रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको हकम और सालिस न बना ले। तो इब्ने तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल के अंदर, काजी अयाज मालिकी ने शिफा बि तारीफी हुकूकिल मुस्तफ़ा के अंदर और बाज़ दूसरी किताबों में भी ये बात लिखी है कि इस तरह की गुस्ताखी करने वाले को कत्ल किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो मुसलमान भी मुर्तद हो जाए फतौबतुहु मकबूला, उसकी तौबा मकबूल होगी, इल्लल काफिर, मगर वो काफिर जिसने अंबिया में से किसी नबी को गाली दी हो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का भी ये कौल है कि तौबा की मोहलत उन्हें न दी जाए, उन्होंने कत्ल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों तक पहुंच रही हैं, आप अंडरस्टैंड करेंगे। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हैं। मुफ्ती साहब, आम तौर पे जो देखा गया है, मुसलमान को ही गुस्ताख या काफिर करार दे रहे होते हैं ज़्यादातर। ये समझिएगा मेरी बात, ये अंडरस्टैंड प्लीज़। देखें, ज़्यादातर हमने यही देखा है कि मुसलमान ही मुसलमान को काफिर या गुस्ताख करार देते हैं। ये दूसरे जो गुस्ताखी करते हैं कोई और मज़ाहिब के लोग, उनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई फैसल कुरैशी साहब, जो आपका सवाल है वो हसास भी है और बड़ा नाजुक भी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुसलमान आपस में एक दूसरे पर जब गुस्ताखी की बात करते हैं या किसी को काफिर करार देते थे या मुशरिक होने की बात करते हैं, कता नज़र इसके कि इस वक्त मेरी इस बात को कोई किस माने में लेगा, ये भी सब मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर होता है। इसलिए कि ये ताबीर का इख्तिलाफ होता है। एक आदमी ताबीरन ये समझता है कि इस आदमी ने नबी अलैहिस्सलाम की जो शान, जो अज़मत है उसको बढ़ा दिया है, तो वो अल्लाह की मोहब्बत में अगर कोई बात करता है, यहाँ कोई गुस्ताखी वाला पहलू नहीं होता, यानी कोई तौहीन का पहलू मौजूद नहीं होता। वो अल्लाह की वहदनियत को पेश नज़र रख कर जब ये वाली बात करता है तो वो समझता है कि अल्लाह की वहदनियत पर कोई फ़र्क आया तो वो ताबीरी तौर पर उस पर कोई बात करता है। इसी तरीके से एक दूसरा फ़र्द, चूँकि मैं चाहूँगा कि इसमें मुझे वक्त दीजिएगा ताकि बात में लोगों को समझा पाऊँ, एक दूसरा फ़र्द है
وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، یا نبی علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی جائے تو دوسرا آدمی اس پر اگر کوئی حکم لگاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ حکم بھی محبت رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ جو آگے والا ہوتا ہے اس کی اٹینشن گستاخی اور بے ادبی اور توہین کی نہیں ہوتی۔ یہ جو معاملات ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان ایسا صدیوں سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے، لیکن اس پر کوئی وہ والا حکم شرع نہیں لگتا کہ جو اٹینشن کے ساتھ توہین رسالت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ کون یہ طے کرے گا کہ یہ گستاخ ہے یا نہیں، تو دیکھیے یہی بات قومی اسمبلی میں ہوئی ایک مرتبہ، اور جب قومی اسمبلی میں یہ بات ہوئی تو جو فریق مخالف تھا اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کی یہ جو اکابر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ خود کافر کہتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب موجود تھے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری موجود ہیں، مفتی محمود صاحب موجود ہیں، غلام غوث ہزاروی صاحب تشریف فرمائے، یہ سارے لوگ تھے، اور انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ تم ہماری بات چھوڑو، تم اپنی کتابیں لے کے آؤ، ہمارے ہاں تعبیری اختلاف ہے۔ تو اس پر متفقہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ آپ لوگ وہ ہو کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے، اور پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے بات کی ہو، وہاں پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے گفتگو کی اور ہمارے علماء اس کی رہنمائی کرتے رہے، اور میں یحییٰ بختیار کا عام طور پر نام نہیں لیا جاتا، بریلوی حضرات مولانا نورانی صاحب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، دیوبندی مفتی محمود صاحب کی کرنی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ بات ہے کہ اس پر ہم یحییٰ بختیار کو بھی سلام کرتے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اساس ترین مسئلے پر پاکستان کی قومی اسمبلی کو جمع کیا، اور گویا اس پر اجماع امت ہوا، تمام مسالک کے لوگ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کسی ایسے کاذب جھوٹے دجال کو اگر وہ نبی مانے، وہ اس کو ولی مانے یا مسلمان سمجھے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو فیصل قریشی صاحب ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، عام طور پر ہم جذباتی انداز میں، ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا کہ اس پر ہم جذبات میں بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، عام سننے والا ناظرین میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ نے قانون کے مطابق قانون کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ جو کوششیں کی ہیں، یہ جو پاکستان میں 295C کا کیس ہے، یہ اس لیے تو نہیں بنایا گیا کہ ہم جنگل کی ریاست بن جائیں اور ایک آدمی دوسرے کو گستاخ اور دوسرا تیسرے کو کافر کہہ کر اس پر حملہ شروع کر دے اور کافر کافر کے نعرے لگیں اور ہم گولیاں جو ہے نا وہ مارنے لگ جائیں۔ اور یہ گزارش میرا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کہیں دنیا میں یا پاکستان میں یہ معاملہ ہو، بالخصوص تو ہمارے آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ علماء اسلام سے رابطہ کریں، اور وہ علماء مل کر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کریں کہ ہاں یہ گستاخی ہے یا نہیں، پھر اس آدمی کے خلاف FIR درج ہو۔ اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، پاکستان میں آپ کسی کو قتل کر دیں، SHO FIR درج کرتا ہے، فوراً IO اس کی تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں زنا کا معاملہ ہو، کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی عزت لوٹنے کا معاملہ ہو، بہت سارے معاملات ہیں، جتنے بڑے بڑے کیس ہیں وہ جب آتے ہیں تو تحقیق صاحب تھانے کا افسر کرتا ہے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ جب وہاں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ امتیازی بات ہے، لیکن قانون کیا کہتا ہے ہمارا کہ اس کی تفتیش یہ SHO نہیں کرے گا بلکہ SSP لیول کا افسر کرے گا، اور FIR بھی وہی درج کرے گا، پوری مشاورت سے درج ہوگی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ SSP لیول کا افسر FIR درج کرتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، ننکانہ صاحب کی عدالت سزائے موت دیتی ہے، لاہور ہائی کورٹ اس سزائے موت کو برقرار رکھتی ہے۔ ہمارا جو دل جلتا ہے صاحب وہ اس پر کہ جب سارے قانون اور سارے جو شواہد ہیں وہ اس کے خلاف جا رہے ہوں اور اسے گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، پھر اس وقت کوئی پاکستان کا وزیر اعظم، پھر اس وقت کوئی چیف جسٹس، پھر اس وقت کوئی، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں جذباتی ہو کے نہیں کر رہا، پھر اس لمحے پاکستان میں بیرونی مداخلت ہو اور راتوں رات
اس ملونہ کو چھڑا کر لے جایا جائے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لو، پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو جو گستاخ رسول ہو مارو، لیکن یہ علماء پھر یہ پیغام دے رہے ہیں نہیں صاحب، ہم نے آخر تک جا کر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہم نے اپنے چوک چراہے میں تباہی اور بربادی نہیں کرنی۔ ہم یہ پیغام دیتے قانون ہاتھ میں نہ لو۔ لیکن فیصل قریشی صاحب یہ آخری بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کی بیٹی میری بیٹی کو کوئی گالی دے تو ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس قاتل کو سزائے موت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت کے دفاع میں وہ قتل کیا ہے۔ یہ اس حوالے سے قانون کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے اور وہ قلعہ اس پر بحث کرتے، لیکن جب کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرے، نبی علیہ السلام پر کوئی حرف گیری کرے، اس وقت ہمیں کہا جائے کہ آپ جذباتی نہ ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے اس وقت سے پہلے ہم مر جائے کہ کوئی گستاخی کرنے والا بھی موجود ہو اور ہم بھی موجود ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ائمہ کہہ گئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت سے پہلے یا تو امت کو تباہ کر دے یا گستاخ کو برباد کر دے۔ تو اس لیے فیصل قریشی صاحب ہمیں جذبات میں بھی بات کرنی ہے، محبت سے بھی بات کرنی ہے، اور بات یہ ہے کہ یارو آپ ہمیں قتل کر دو، ہمیں مار دو، ہمیں مٹا دو، لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے نبی کی عزت و عظمت پر کوئی حرف آپ ہرگز نہ لے کے آؤ، اس سے ہم مر جاتے، ہمارے سینے چر جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ ہم کہنے کے ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ بالکل بجا بات ہے۔ میں چونکہ میرے پاس وقت ایسا ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا، ایک پیاری سی کوئی خوبصورت سی نعت ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں اور بریک سے واپس آتے ہیں پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بے تحاشا باتیں کر چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی طرف میں آگے بڑھوں گا۔ پروفیسر صاحب ایک سوال آیا میرے پاس بھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف بھی سوال سن لیجئے گا۔ جب اللہ کی ذات پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو نبی کی ذات پہ کیوں نہیں؟ استغفر اللہ۔ لیکن چونکہ لوگ سوال جو بھیج رہے ہیں میں اس طرح آپ کو بھیج رہا ہوں، اور اگر یہ ہے کہ اگر سوال کا حق بھی چھین لیا جائے۔ یہ جس نے سوال کیا ہے، انسان جو ہے اس زندگی میں مختلف رشتوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، اس سے مختلف رشتوں سے بڑا ہوا۔ ان میں سے ہر رشتہ انسان کے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے نقصان پہنچ سکتا ہے، بیٹے کو باپ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس طرح دوسرے رشتے ہیں، بیٹی کو ماں سے نقصان پہنچ، لیکن میرے رسول کا رشتہ ایسا ہے جس سے کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کی کتنی بھی تقدیس کی جائے کم ہے۔ بے شک یہ رشتہ ہماری جانوں سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ میرے رسول پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہمیں جھٹلاتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ انک لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم آپ کو یہ جو جہنم میں گئے آپ کسی نہیں پوچھیں گے ہم آپ کو۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مومنوں کے ہاں ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ ایک مسلمان اپنا جلتا ہوا گھر دیکھ سکتا ہے، اپنی تڑپتی ہوئی لاشیں بچوں کی لاشیں دیکھ سکتا ہے، لیکن رسول اکرم گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جس پر ہماری نجات ہے، جس پر ہماری نجات ہے، اور یہی چیز ہمارے ساتھ جائے گی قبر میں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے جو شخص یہ کہتا ہے، اس شخص کو کہو کہ بعض انسانی زندگی بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو تنقید سے بالا تر ہوتی ہیں، ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی ہے، ان کے بارے میں ہم ایک زبان پر ادنا سا لفظ بھی نہیں لا سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کیف کنتم تحبون الرسول، تم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آپ کرتے تھے، کننا نحبہ
अक्सर मिन औलादिना व अमवालिना व मिन माइल बारिद अल ज़मा। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में हमारी औलादों से बढ़ गई। मिन अनफुसिना, पहले अपनी जानों से बढ़कर अजीज थे, अपनी औलादों से बढ़कर अजीज थे, अपनी माँ बाप से बढ़कर, और इतने अजीज थे जिसे एक प्यासे को ठंडे पानी की मोहब्बत, उससे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल की थी। सुभान अल्लाह। तो ये वो हस्ती हैं जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और यही जालिमों का देखो, ये क्यों ये हर आए दिन ये करते रहते, क्यों? अल्लाह के रसूल की इताअत हम पर फ़र्ज़ है, इसी इताअत पर हमारी निजात है। और आप जाने ये लोग गाहे बगाहे ऐसे काम करते रहते हैं जिससे अल्लाह के रसूल की अज़मत जो हमारी निगाह में कम हो जाए। जब अल्लाह के रसूल की अज़मत कम हो जाएगी, उसकी इताअत कम हो जाएगी। जब इताअत कम हो जाएगी तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। ये चाहते हमारे हाथ से अल्लाह के रसूल की इताअत चली जाए। तो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ती वो है, उन पर किसी किस्म की बात नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, तो ये हस्ती हर तनकीद से बालातर है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं, ऐसी हस्तियां हैं कि आप मुझे पाकिस्तान में देखो, कायदे आज़म के बारे में रसूल नहीं बनाया, कहते आप तनकीद नहीं कर सकते आप। बिल्कुल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत इतनी, तो आप जिसका जी चाहे वो जाके बात कर ले। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए, हमें अल्लाह उनकी इताअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शाह साहब, आपसे भी मैं चाहूँगा, मैं अबू मोहम्मद साहब के पास आज चाहूँगा कि समअप करूँ, लेकिन अल्लामा साहब भी एक बात करना चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा इस सवाल। शाह साहब, नॉर्मली देखा गया है कि ज़्यादातर आजकल पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तान से बाहर बहुत हदफ लगाया जा रहा था आपकी ज़ात पाक पे, और कभी कार्टून बनाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन हमारी तरफ से कोई एक जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं जा रही थी कि पाकिस्तान या बाकी जो मुस्लिम उम्मा हैं वो इस तरह से जाके वहाँ पे बात करें दुनिया भर में, कि जैसे हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम उनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहें कि वो हमारे सच्चे खुदा को बुरा कहें। तो क्या सूरत हाल आपको लगता है कि इसके बाद सामने आनी चाहिए कि लोग किस तरह से रद्द अमल में आए? बिकॉज होता ही है कि जब दुनिया में कहीं इस तरह की चीज़ होती है तो आग पाकिस्तान में लगनी शुरू हो जाती है। तो ये भी मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि उसको यहाँ पे आग लगाने का, चीज़ें तोड़ने का नुकसान आपकी अपनी मईशत को पहुँच रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इस हवाले से ज़रूर बात की जाए, और फिर जो बात हुई वो भी बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याद रखें कि हदीस पाक में खुलासा मौजूद है कि सहाबा इकराम जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और अक़ीदों का यह आलम होता था कि अगर हुज़ूर वज़ू भी करते तो सहाबा उस पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते। पानी सरकार का वज़ू का पानी जो वो अपने चेहरे पे, सर पे, सीने पे मलते हैं। यानी हुज़ूर के सहाबा का ये तरीका रहा कि हुज़ूर के नाम पर, हुज़ूर के इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये नामूस रिसालत और ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत का जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये ऐसा ही हमारा रेड जोन है। आज हर मुल्क में आप देख रहे हैं आपके रेड जोन बने, तो ये जो बड़ा हसास मामला है, हमारी हुकूमत को भी इसको समझना है, हमारे इदारों को भी समझना है। देखिए, हम सोमोटो अदालत की तौहीन हो जाए, सोमोटो हो जाता है, 5 साल के लिए मेंबर भी फारिग हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो मामला है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ क्योंकि इस पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो हुज़ूर की नामूस और इज़्ज़त का मामला। अभी मैं आपको मज़े की खबर एक सुनाऊँ जी। ये आपने अदालत की बात की, उस पर मुझे याद आ गया। तो जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ जो है वो एक कॉन्फ्रेंस दायर कर दी गई है। हाँ भैया, तो जज साहब के खिलाफ। हाँ, आपको पता है ये तो हमारे यहाँ सिलसिला है, ये इसकी हकीकत। हाँ जी, आगे और नामूस रिसालत के सामने तो सर आपको पता है, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, वो मिल के इस्लाम का सोचे, कौम का सोचे। इमरान खान साहब के किसी ने जाके बाहर बात नहीं की। हाँ, ये उनका एहसास है कि उन्होंने नामूस रिसालत के लिए बात की, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई भी हमारा हाकिम, कोई भी हमारा किसी भी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान का हो, किसी भी इस्लाम की ममालिक का, जैसे तैयब उर्दगान को भी हम सलाम पेश करेंगे कि वो इस्लामी इक़्तिदार, इस्लामी अक़दार जो है ख़ास तौर पे नामूस रिसालत पर हर बात बुलंद करता है। तो खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा पूरा पैनल करता है कि नामूस रिसालत पे जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हाँ, और अब इस पर आए कि आपने जो कहा है, देखिए यूरोप में होता है यहूद व नसारा, ये इनकी साजिश रही है कि जो इस्लामी ममालिक है उनमें आग लगाई जाए। तो उनकी ये हरकत रहती है, उनका ये फितना फसाद है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी, अभी आपके प्रोग्राम में
سفیر عشق رسول الحاج عبدالحبیب تالی صاحب نے جیسے ذکر کیا، دنیا میں انہوں نے سفر کیے کہ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے اس وقت اسلام ہے. بالکل. تو یہ اصل میں اسلام کے خلاف ایک سازش ہے کہ ہم اسلامی ممالک کو اس طرح الجھا کے رکھیں کہ یورپ میں یہ چہرہ دکھائیں کہ مسلمانوں کا دیکھو یہ آگ لگا رہے ہیں، دیکھو یہ روڈ بند کر رہے ہیں. اصل وہ بیس پہ نہیں جا رہے کہ ناموس رسالت میں ان کو چھیڑا جا رہا ہے. ان کی یہ ہم دیکھیں اپنی عزتیں ہماری قربان، ہم ہمارے بچے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان. ناموس رسالت ایک ایسا ہے کہ بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج کا نوجوان سر کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ کسی بھی گناہ میں ہو، لیکن جب ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے سر، عزت رسول کا معاملہ آتا ہے تو سر سارے نشے ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہ نشہ ایسا ہے، اس نشے میں سرشار ہو کر وہ صحیح بات ہے کہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را یورپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ اسلام کے اندر ہو، اور ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو اپنے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی املاک کو، اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو. اس کی آپ نے ریڑھی پھینک دی، اس کی اپنی دکان پہ خدا نہ خواستہ ہوائی فائرنگ کر دی، آپ نے آگ لگا دیا. اب اپنے لوگوں کو ناموس رسالت پہ نقصان نہ پہنچائیں. ناموس رسالت کا جواب یہی ہے کہ ہم سب عشق رسول سے دستار سرشار ہوں اور یوم عشق رسول منائیں، اور اللہ کرے حضور کی عشق کا دم بھریں اور اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کے جام پہ جائیں. یہ سبحان اللہ. علامہ صاحب جی، میں صرف چند سیکنڈ کا ریبیٹل تھوڑا سا ایک بات میں کروں گا. میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کی آواز اٹھانے والوں نے کبھی کسی کی ریڑھی کیا ایک سیب کا نقصان بھی نہیں کیا ہے. ریکارڈ پہ آئیں، کس نے کس کی املاک کو جلایا. بے نظیر یہاں شہید ہوتی ہے، آدھا پاکستان جلتا ہے. بالکل. اور اب عمران خان صاحب نائل ہوئے، یہ جو بھی اس کا ہوا، وہ جو لاہور میں گاڑیاں جلی، سارا کچھ ہوا، بے نظیر اپنا زرداری کے خلاف کیس آیا، پورا جناب سندھ کے اندر آگ لگ گئی. نواز شریف یہاں سے باہر گیا تو جناب وہی پولیس ہے، وہی روڈیں، مارو دہاڑ سب کچھ ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاست کے نام پر یہ جو ملک کے املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی نہیں بولتا. ناموس رسالت پر اگر پرامن احتجاج کیا جائے، اس احتجاج کا حق چھین لیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پیجز بلاک کر دیے جاتے ہیں، میڈیا کے اوپر ٹکر تک نہیں چلائی جاتی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ناموس رسالت والے یہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس دلیل سے تم اپنے سیاسی لیڈر کی ناموس کے لیے باہر نکلتے ہو، ہم اس سے بڑی دلیل قرآن و سنت کے ساتھ ہم محمد رسول اللہ کی ناموس کے لیے باہر نکلتے ہیں. پرامن احتجاج یہ ہمارا حق ہے. کیا کریں ہم؟ ہمارے سامنے گستاخ ہو تو ہم اس کو بتائیں کہ جناب کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ہے تو پھر اب یہ جلی ہوئی قوم جن کے دل جلے ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ سر باہر نکلتے ہیں، وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں. جب ان سے پرامن احتجاج کا حق چھین کر اس کے اندر ایلیمنٹس داخل کر کے وہاں پر ان حالات کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک نیگیٹو پکچر جاتی ہے بیرونی دنیا میں کہ جی یہ ناموس رسالت کے نام پر آگ لگ رہی ہے. میں پورے کروڑوں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام جائے گا، مجھے وہ احتجاجی جلوس ناموس رسالت کا بتائیں جس میں کسی ایک ریڑھی کا ایک کیلا بھی کسی نے اٹھا کر کھایا ہو، اور وہ کسی بھی مسلک کا ہو. یہ خامخواہ پروپیگنڈا ہی ہے. علامہ صاحب ایک منٹ لیں گے آپ کے بعد. جی پہلے کر لوں. علامہ صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ناموس رسالت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، اور یہ ہم سب کا ایمانی تقاضا ہے. دیکھیے، اگر ہم میں سے بھی کسی کے گھر والوں کے خلاف، گھر والیوں کے خلاف یا خود اس کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھے تو آدمی کا بڑا جی چاہتا ہے کہ سامنے والے کو چیر کر رکھ دے. بالکل. یہ انسانی جذبات ہے، لیکن ان جذبات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون بھی یہی کہتا ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے جذبات اور قانون دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. یہاں پر ایک بات ہوئی کہ رسول کریم کے ساتھ باقی جتنی بھی شخصیات ہیں سب کے حوالے سے اگر کوئی ایسی توہین آمیز بات ہوئی تو سب کی سزا موت ہے. نہیں، اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. نہ امام شافعی کے ہاں ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے، نہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ہے، نہ امام مالک کے ہاں ہے، نہ مکتب اہل البیت میں ہے. یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف اور صرف رسول کریم کے لیے ہے. ہاں، باقی شخصیات کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے گالی، توہین
اور اس طرح کا احساس ابھرے تو وہ دو اس کے حوالے ہیں. ایک یہ کہ وہ شرعن حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو تعزیراً اس کو سزا ملے. بالکل. یہ دو چیزیں ہیں. لیکن قتل یا اس کا واجب القتل ہونا، ایسا کوئی حکم اسلام کی ان تمام شریعتوں میں کہیں پر بھی نہیں ہے. کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے جو معجم الزوائد میں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ من سب نبیا قتلا، اور اگر کسی نے نبی کو سب و شتم اور گالی دی اس کو تو قتل کیا جائے گا، لیکن جس نے نبی کے صحابہ کو سب و شتم کیا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، مارا جائے گا. فضربوہ کے الفاظ بھی ہے، فجلدو اور جلیدہ کے الفاظ بھی. نئی کا فتویٰ بھی عرض کروں آپ سے کہ یہ فتویٰ پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور سعودیہ سے لوگوں نے جب استفتاء کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر نبی کریم کی ذات تو اپنی جگہ، لیکن نبی کریم سے منسوب ہستیوں کے حوالے سے اگر کوئی شخص کوئی ایسی توہین آمیز بات کرتا ہے جس سے ان کی شان پر ضرب پڑے تو اس صورت میں دو حوالے ہیں. ایک یہ کہ یہ قابل تعزیر جرم ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ سزا اس کو دے گی. دوسرا یہ کہ یہ کام خود حرام ہے، یعنی شرعن جائز نہیں ہے. لیکن وہ جو قتل والا معاملہ نہیں، اس سے اس کا کوئی یہ بھی تعلق یہی نہیں. کہہ رہے ہیں. ابو محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی گفتگو مجموعی طور پر بہت اچھی ہوئی، اور ہم پورے پاکستان کے تمام ان علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری اس آواز پر آج یوم ناموس رسالت منایا، اور پاکستان بھر کے اندر خطبہ جمعہ ناموس رسالت کے عنوان پر دیا گیا. یہاں کافی ڈیبیٹ ہوئی، اس حوالے سے میں دو چار گزارشات بغیر کسی جذباتی انداز کے سنجیدہ انداز میں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو برداشت نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک وہ شخص جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، حضور نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی کہ اس کی ماں یہودی تھی، وہ آپ کی گستاخی کر رہی تھی، اور گستاخ کی یہی سزا ہے. اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تھوڑا سا ذکر یہاں یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین کا الزام لگا کر کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، تو میں اس پر ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین پر ہوتے نہیں. پاکستان کے اندر جس کا جتنا زیادہ ایمان کمزور ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی پر توہین رسالت کا الزام لگائے اور اسے پھنسا دے. دراصل میں کچھ واقعات ایسے پیدا کر کے ناموس رسالت کے قانون کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں علماء اکرام کا آپس میں اتفاق تو ہے. میں اس پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پر پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ناموس رسالت پر علماء اکرام کا اتفاق تو ہے، اتحاد تو ہے، لیکن اس قانون کو مضبوط رکھنے کے لیے، قانونی امپلیمنٹ کے لیے جس قسم کے اتحاد کی ضرورت ہے اس طرح کا اتحاد علماء اکرام میں یا مسالک کے ثلاثہ میں آپس میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح اگر ہم ایک ٹی وی شوز میں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، تو ہم ناموس رسالت کے لیے روڈ پر اکٹھے کیوں نظر نہیں آ سکتے، روڈ پر کھڑے کیوں نہیں ہوتے، ہم ایک پلاننگ کے تحت آگے کیوں نہیں چل سکتے. اور جتنی عوام ہے، عوام سے ہماری درخواست یہی ہوگی کہ وہ ناموس رسالت کے معاملے میں صرف اپنے اور اپنے مسالک کے اکابر کو دیکھیں کہ ان کے اپنے اپنے مسالک کے جو اکابر ہیں، علماء ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے، منسوب کی جاتی ہے علماء اکرام سے کہ ناموس رسالت کے نام پر جو ریلیاں ہوتی ہیں ان میں جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، ان میں گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، شیشے توڑے جاتے ہیں، املاک کا نقصان کیا جاتا ہے، نقص امن عامہ کے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں.
تو میں اس پر ایک بات واضح طور پر کہنا چاہوں گا، یہاں پہلے بھی بات ہوئی، ناموس رسالت کے نام پر کسی مسلک، کسی مکتب کا کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، وہاں ناموس رسالت کے نام پر آنے والے کسی ایک فرد کی طرف سے ایک پتھر بھی نہیں مارا گیا۔ البتہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ احباب ایسے آ جاتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ابتدا وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے، بالخصوص سلمان تاثیر کیس کے بعد اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس میں ترمیم کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاکستان کے کچھ داستانے گلوز بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آؤٹ آف کنٹری سے کچھ فنڈنگ ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور یہاں مورے آگے اس کے لیے جو ہے نا اپنے جسم کو اور اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر نام لوں تو شاید زیادتی نہیں ہوگی کہ جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں ترمیم کی باری آتی ہے تو غامدی صاحب کا ٹویٹ کیوں آ جاتا ہے کہ جناب اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ کھلی اور واضح بات ہے کہ جب تک یہ علماء زندہ ہیں، یہ مسالک زندہ ہیں، اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں، اس ملک میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت ترمیم برداشت نہیں کی جائے گی، اور ناموس رسالت کے کیس میں جو سزا متعین ہے سی 295 سی، اس کے اندر وہی سزا کو ہمیشہ بحال رکھا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم تو ناموس رسالت تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پر بھی یہی قانون چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ ابو بکر صدیق تک آج پہنچا ہے، عمر فاروق تک پہنچا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ تک پہنچا ہے، کل وہی بندہ ناموس رسالت کی طرف بڑھتا ہے جو آج اہل بیت کی توہین کرتا ہے، حضرت فاطمہ کی کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی کرتا ہے، انہی لوگوں کو یہ جسارت اور جرأت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہو یا حضرات صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت اعظام ہو، ان سب کے گستاخوں کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے۔ ہم نے ناموس تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر ہمارے جتنے اختلافات ہیں اس مسئلے کے لیے ہم نے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آج جمعۃ المبارک چونکہ پورے ملک میں منایا گیا، آگاہی مہم تھی ناموس رسالت کے حوالے سے، توہین آمیز مواد کے حوالے سے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اس میں سب میڈیا کا کردار ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا کردار بول کا ہے۔ میں بول کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیصل قریشی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شعیب شیخ صاحب کا شکریہ بہت بہت کہ انہوں نے یہ کرنے دیا، پھر آپ کے سلمان قریشی صاحب، شاہزیب صاحب، تحریم صاحبہ اور پوری ٹیم جتنی بھی ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ آ کے صفائی کرتا ہے نا، ہمارے لیے اہتمام کرتا ہے، بھی یہ اٹھائے گا، اس آدمی سے لے کر اوپر تک ہر شخص کا شکریہ کہ بول نے یہ اہتمام کیا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں یہ آواز بلند کرنے دی، یہ اہتمام کیا، اللہ آپ کو مزید عروج عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک بس لوگوں کو عقل دے۔ This is all we wanted to say۔ چند سیکنڈ کی صرف اجازت دیں۔ یہ جو ابھی یہاں پر بات ہوئی، ہر ایک کو اپنے مطالبات کرنے کا حق ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے مطالبات کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس لیے ایک بات بالکل واضح ہے کہ شریعت کا قانون جو ہے اس سے ہم تجاوز کا حق نہیں رکھتے۔ جب طول تاریخ میں آج تک نبی کریم کے علاوہ کسی کی توہین کے حوالے سے اس طرح کے کسی قانون کا کسی بڑے سے بڑے امام، محدث اور فقیہ نے نہیں سوچا، تو آج ہمیں بھی اس طرح کی سزا اپنی طرف سے اس کے تعین کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم ریڈ لائن ہے، وہیں پر کھڑے ہوں، باقیوں میں انہی ائمہ فقہ کا اتباع کریں جنہوں نے آج تک فتاویٰ دیے ہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ پھر ہمارا دین ہوگا، خدا کا دین نہیں ہوگا۔ اچھا ہی ہم اس کو میرے خیال میں کسی اور تناظر کے بجائے یوں دیکھنا چاہیے، ناموس رسالت کی جو سزا پاکستان میں ہے وہ بطور حد کے ہے۔ بالکل
یہاں جو مطالبہ اگر کوئی کر رہا ہے وہ بطور تعزیر کے کر رہا ہے، تو جہاں تعزیر میں آپ کا 9C 1 کلو چرس پکڑنے پہ سزائے موت ہے، 1 کلو پاؤڈر پکڑنے پہ سزائے موت ہے، تو یار رسول اللہ کے صحابہ یا اہل بیت کو گالی دینا اتنا بھی جرم نہیں ہے؟ تو ہم بطور تعزیر کے بات کر رہے ہیں، بطور حد کے ٹھیک ہے ہم اپنے فتاوا پر فقہا پر کھڑے ہیں، لیکن ہم بطور تعزیر کے آپ بات لوگ کر رہے ہیں۔ میں یہ پرسنلی یہ کہتا ہوں، دیکھیں ویسے تو اصولاً اگر بات کی جائے تو اس طرح کی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، بالکل جو وجہ بات ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اتفاق ہے، کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں جس پہ حضرت کا اشارہ تھا، مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی، اینڈ آئی سینڈ اٹ ٹو یو کہ یہ دیکھیں قریش صاحب یہ کیا چل رہا ہے، سارا کچھ تکلیف ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کی چیز کر رہا ہے بالکل بھی یہ غلط ہے، اور ہم اس کے حوالے سے بیٹھ کے ابھی شو کے بعد بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اتنی پیارے پیارے بچے میرے پاس موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان سے بات کر لوں، جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کر لیں۔ میں نے ہاتھ دھو لیے ڈیٹول سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیٹول کولنگ برس جو ہے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ گرمیاں آ چکی ہیں، گرمی آتی ہے تو پسینہ آتا ہے تو جراثیم آتے ہیں۔ جراثیم کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو کولنگ برس استعمال کریں، وہ آپ کو دے گا 5 ڈگری کم، اور آپ اچھا محسوس کریں گے، نہ پسینہ نہ بدبو، اور ٹھنڈا ٹھنڈا بھی محسوس کریں ڈیٹول کولنگ برس سے۔ آگے بڑھیں گے KFC کی طرف۔ KFC کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نام بتائیں مجھے، جلدی جلدی، آپ سے بات ہی نہیں ہوئی۔ زلیخا راہل۔ زلیخا راہل۔ راہیل، آپ کا نام کیا ہے؟ انیہ فاطمہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا؟ جویریہ خان۔ جویریہ، آگے دیجئے مائک، میرا ہاتھ ہے، اعجاز اسلم کا ہاتھ نہیں ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ عنایہ راہیل۔ جی عنایہ، اور آپ کا کیا نام ہے؟ ام حبیبہ خان۔ ام حبیبہ، مجھے یہ بتائیں یہ اتنا پیارا ڈریس آپ نے خود پسند کیا ماما نے کر کے دیا؟ پرانا رکھا ہوا تھا۔ پرانا رکھا ہوا تھا؟ کتنا پرانا؟ ماما کے بچپنے کا، آپ کے بچپنے کا؟ ماما لائی تھی باہر سے۔ ماما باہر سے لائی تھی بلوچی ڈریس؟ باہر سے کہاں سے؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ کھا جائے؟ کیا کھایا آپ نے؟ میں نے انا تمو کھا رہے۔ کیا کھایا ہے؟ انا تمو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے جس کا ہمیں بھی نہیں پتا۔ یہ کوئی ڈال دی کہ میں نے یہ کھانا ہے۔ حضرت میں کوئی 2 گھنٹے اس سے جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے۔ وہ واٹر میلن کہنا چاہ رہا تھا، اور حرام ہے جو مجھے سمجھ آیا۔ تو میں نے اس کی ماں کو فون کیا، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا کھانا چاہ رہا ہے، مجھے سمجھا دو کسی طرح۔ سو بچوں کی یہ پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی، دیکھیں ہم سب جو کوششیں کرتے ہیں، ہم جتنی محنت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو ان بچوں کو تھوڑا وقت دیں۔ ہم پچھلے 3-4 دن سے ایک ہی بات مستقل کر رہے ہیں، یہ تحفظ ناموس رسالت بھی اسی کی ایک لڑی ہے جہاں ہم آج پہنچے۔ ان بچوں کے حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں، تو خدا کے لیے بچوں کا خاص خیال رکھا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آنے والا کل ہیں، آنے والے وقت کا معمار ہیں، تو خدا کے واسطے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ سحری میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ 2:30 بجے سے میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے صبح اذان فجر تک، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے علماء کرام کی باتوں کو ذہن نشین رکھیں، اور انشاءاللہ سحری میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔